بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا دوست، آپ کا بھائی خواب سلیم آذر آپ کو فول ٹی وی چینل سے خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر دفعہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ اخلاقی لحاظ سے بڑا اہم موضوع ہے، اور اس وقت کی ضرورت ہے، اور میں بینگ انسان یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ بات کروں، اور جو اس وقت ہمارے ملکی حالات ہیں اور جو حالات جس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں اس پہ خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ ہے سیاست اور سیاست میں شائستگی، جس کا آج کل بہت فقدان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے جذباتی ہو چکے ہیں کہ ہم جذبات میں آ کر اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ہمارا دین ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ ہم اخلاقیات کی وہ ساری حدیں اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے عبور کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو سیاست میں چھوٹا دکھانے کے لیے ہم نے جو کردار کشی کا بہانہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے کندھے پہ کھڑے ہو کے ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ تعلیمات ہم اپنے آنے والی نسلوں کو دے رہے ہیں؟ ہمیں سب کو مل کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اخلاقیات کے دائرے سے باہر نکل کر کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارا امت مسلمہ کا یا پاکستان کا امیج جو ہے وہ دنیا میں خراب۔ ہم وہ باتیں جو لوگ چھپے کرتے تھے، آج جب بھی میں کوئی ٹی وی چینل دیکھتا ہوں تو اس کے اوپر مجھے اپنے آئیڈیل، جو سیاستدان معاشرے کے آئیڈیل ہوتے ہیں، ان کی گفتگو سن کر شرمندہ ہوتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں۔ تو میری ناظرین، میں یہاں پہ ایک بات بڑی واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ بڑے دعوے وثوق سے کہتا ہوں کہ جو سیاستدان ہے وہ جنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمے خدمت کا کام لگایا، ویسے بھی ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ میں سیاست کو بطور عبادت سمجھ کے کرتا ہوں، تو یہ اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوتی کہ سیاست واقعی ایک عبادت ہے، مخلوق خدا کی خدمت ہے، مخلوق خدا کے دکھ سکھ میں شریک ہونا عبادت ہے، ان کے مسائل کا حل کرنا عبادت ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا عبادت ہے۔ ساتھ ساتھ جب ہم بولتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف تو ہم اپنی اس عبادت کو، اس نیکی کو ضائع کرتے ہیں، ہم ذاتی اناؤ کو پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ ہمارا دین ہمیں برداشت کا سبق دیتا ہے، لیکن ہم نے مخالفین کو برداشت کرنے کی بجائے ہم اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ اس کو اتنا ذلیل و رسوا کیا جائے کہ نہ ہم معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل رہیں اور نہ وہ رہیں۔ تو یہ جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ تو میری ناظرین، اپنے ان لیڈران سے، سیاستدانوں سے یہ گزارش ہے کہ بولنے سے پہلے الفاظ کا تعین صحیح کر لیا کریں۔ اگر مخالفین کے خلاف بات بھی کرنی ہے تو اخلاقی دائرے میں رہ کر بات کریں۔ پارٹی ہمیشہ اپنا منشور پیش کرتی تھی، دوسروں کے اوپر تنقید کرنا آپ کا حق ہے،
لیکن تنقید میں ہم جس طرح عزتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، جس طرح ہم عزتوں کو اچھال رہے ہیں، جس طرح ہم نے فیملیوں کو انوالو کر لیا ہے، تو ہمارا دین ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہمیں بلکہ سوچنا ہوگا کہ آج جو سیاستدان کا کردار ہے وہ کیا اپنے کردار کا پہرا دے رہا ہے؟ کیا عوام جو جتنی ان سے توقع لگا کر بیٹھی ہوتی ہے، کیا ہم اپنی توقعات پہ پورا اتر رہے ہیں؟ تو میری ناظرین، اس چینل کے وسادت سے یہ گزارش ہے کہ جو سیاسی کارکن ہیں وہ بھی برداشت کو اور صبر کا دامن مت چھوڑے، کیونکہ سیاست میں سیاستدان تو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، وہ تو وقت کی ضرورت کے تحت سب کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس حد تک جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، دوست احباب کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور ان کے اوپر ہم ان لیڈران کے کہنے کے اوپر اپنے تعلقات اس حد تک خراب کر لیتے ہیں کہ جو دشمنی میں بدل جاتے ہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں امن، سکون اور عزت، رواداری کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں اگر سیاست بھی کرنی ہے تو وہ رواداری کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ، کیونکہ آنے والی نسلیں اگر جو ہم آج بیج رہے ہیں، جو ہم ان کو دیں گے، تو آنے والی نسلیں ہم سے یہ سوال کریں گی کہ ہم سے پہلے جو لیڈران اور سیاستدان تھے وہ میں کس قسم کا کلچر دے کے گئے۔ تو ناظرین، یہ مسلم ممالک جتنے بھی ہیں وہاں پہ ہر چیز کے ساتھ ساتھ، قانون کے ساتھ ساتھ اخلاقی دائرہ کار بھی ہے۔ سیاست بھی اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں سیاستدانوں کو جنتی مانتا تھا۔ اگر کوئی سیاستدان اگر جنت سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ آپ کے ایسے اعمال ہیں، ایسے غیر اخلاقی الفاظ ہیں جو آپ کو جنت سے نکال کے رکھتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اوپر میں اگلا پروگرام ایک کروں گا کہ میں سیاستدان کو جنتی کیوں کہتا ہوں، کہ وہ جنت میں کیوں جائے گا، اس پہ میں نیکسٹ پروگرام کروں گا۔ لیکن یہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ہار بناتے ہیں، لوگ آپ کے اوپر پھولوں کی بارش کرتے ہیں، لوگ آپ کے رستوں میں پھول بچھاتے ہیں۔ کیا ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا جتنی عزت ہمیں معاشرے میں ہمارے لوگ دیتے ہیں، کیا ان کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ آج کیا ہے، چاروں طرف خوف و راز کی فضا ہے۔ کارکن ایک دوسرے کی لیڈرشپ کے اوپر جس قسم کے حملے کر رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے لیے بڑی بحث شرم کی بات ہے۔ تو ناظرین، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اور اپنے قائدین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ رواداری اور شائستگی کا دامن نہ چھوڑے، سیاست ضرور کرے، دوسرے کے اوپر تنقید ضرور کریں، لیکن ایک دوسرے کی عزتوں کا بھی خیال کریں، کیونکہ جو مائیں بہنیں ہیں وہ سب کی ہیں، اور بینگ مسلمان ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور کسی کی دل آزاری کرنا اور کسی کے اوپر تہمتیں لگانا اور الزام تراشی کی سیاست کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں یا بینگ مسلمان ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہمیں جو کام بھی کرنا ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ رشتہ داریاں ہیں، چاہے وہ دوستی ہیں، ہم مسلمان ہونے کے ناطے جیسے ہمارا دین کہتا ہے ہمیں اس کے اوپر چل کر ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ جو وقتی لیڈرشپ اپنے سیاسی آقا کو خوش کرنے کے لیے ساری حدیں کراس کر جاتے ہیں، پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب اقتدار سے ہٹتے ہیں تو وہ لوگ چھپتے پھرتے ہیں۔ ہمیں وہ سیاست کرنی چاہیے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے، چاہے آپ اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن لوگوں کے دلوں میں آپ کو ضرور ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، میں یہ امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی سیاسی کارکن اور قائدین ہیں، اگر میری یہ بات سن رہے ہوں گے تو اس پہ عمل ضرور کریں گے اور سیاست میں رواداری اور شائستگی کو فروغ دیں گے،
اور ایک دوسرے پر تنقید کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح سوچ لیں گے کہ اس سے کیا کسی کی عزت کے اوپر یا کسی کی دل آزاری تو نہیں ہے۔ آپ نظریے کے اوپر سیاست کریں، کسی کی ذاتیات کے اوپر سیاست نہ کریں، اس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر میں اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کروں گا اور یہ بات کروں گا کہ سیاستدان کیوں جنتی ہے، تو اس کے اوپر آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ اس وقت ہم اس موضوع کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان خاوند سلیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔